السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے غار ثور تک بھائی علی اصغر چودھری کا یہ پارٹ 5 ہے۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ توجہ سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس میں میں بری الزامہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 214 سے 220 تک۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بنو ہاشم کی دعوت ہے، جس میں ان کے چچا بھی ہیں، چچیرے بھائی بھی ہیں اور تقریباً سب قریبی رشتہ دار موجود ہیں۔ اب تک 40 افراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان خانے میں آ چکے ہیں۔ پرتکلف کھانا چنا گیا ہے، کہیں کباب کی کامیں ہیں، کہیں قورمے کے پیالے اور ثرید کے کٹورے ہیں، ٹھنڈے پانی کی چھاگلیں بھی ایک دیوار سے آویزاں ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی چستی اور تیزی سے مہمانوں کی خدمت میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ خود میزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتظام کی نگرانی کر رہے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ خود دیگوں کے ڈھکن الٹ کر دیکھ رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کنیزوں کو ضروری احکام بھی دیتی جاتی ہیں۔ مہمانوں میں سے کچھ نگاہوں سے کمرے کے کونے خدروں کا جائزہ لے رہے ہیں، مگر انہیں جس چیز کی جستجو ہے وہ کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ ابو لہب تو بے صبر اور منہ پھٹ ہے، اس لیے بے تحاشا پکار اٹھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری دعوت تو بہت پرتکلف ہے، مگر جام و صبح زید رضی اللہ عنہ اس کی بات کاٹتے ہوئے ایسے خرافات کا اس گھر میں گزر بھی ممکن نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک کونے سے آواز آتی، ابو القاسم کے ہاں شراب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، پھر تو دعوت پھیکی اور بے مزہ ہی رہے گی۔ ابو لہب کہتا ہے، اور پھر شراب اور شاہد کی داستانوں کا ایسا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیتا ہے کہ پہر رات گئے تک خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، حتیٰ کہ تنگ آ کر مہمان اپنے اپنے گھروں کو جانے لگتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں کمرہ خالی ہو کر رہ جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کا اہتمام ہی اس لیے کیا تھا کہ خدائے ذوالجلال کے حکم کی تعمیل میں انہیں اس مادی دعوت کے بہانے پیام حق کی دعوت دیں، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا تھا، اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ لیکن یہاں تو ابو لہب کی بکواس کی وجہ سے اپنی بات کہنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ دعوت کے اختتام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اپنی بات کہیں، لیکن ابو لہب نے ارادہ بھانپتے ہوئے کہا، یہ تمہارے چچا اور چچا زائد بھائی موجود ہیں، جو کچھ چاہو کہو، مگر دین سے پھرنے کی بات نہ کہو۔ تم کو جان لینا چاہیے کہ تمہاری قوم تمام عرب سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی، اور تمہارا ہاتھ پکڑنے اور تمہیں روکنے کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے اپنے خاندان کے لوگ ہیں۔ اگر تم اس کام پر قائم رہے تو جو تم کر رہے ہو، تمہیں روکنا ان کے لیے اس سے زیادہ ہلکی بات ہے کہ تم پر قریش کے دوسرے خاندان ٹوٹ پڑیں اور عرب ان کی مدد کریں۔ میں نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو اپنے خاندان والوں پر اس سے زیادہ سخت آفت لایا ہو جو تم لے آئے ہو۔ اس کے بعد خرافات کا طویل سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن پھر بنو ہاشم کو رات کھانے پر مدعو کیا۔ آج پھر حسب دستور کھانے کا انتظام بہت عمدہ تھا اور طرح طرح کے پکوان دسترخوان پر موجود تھے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے بالکل تیار تھے کہ جو ہی کھانا ختم ہو وہ اپنی پیغام مہمانوں تک پہنچانے کے لیے ابو لہب کو بات کرنے کا موقع ہی نہ دیں گے۔ اس لیے مہمان کھانے کے بعد دودھ پی کر جو ہی فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حاضرین، میں تم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بہور لے کر آیا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ عرب بھر میں کوئی شخص بھی اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور افضل کوئی شے لایا ہو۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کی دعوت دوں۔ بتاؤ تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ گزشتہ 3 سال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کی بھنک تو بنو ہاشم کے ہر فرد کے کان تک پہنچ چکی تھی، لیکن انہیں یوں بلا واسطہ مخاطب کر کے دعوت حق پیش کرنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر سب چپ کے چپ رہ گئے اور تھوڑی دیر تک سکوت طاری رہا۔ یوں محسوس ہوتا تھا گویا سب کو سانپ سونگھ گیا ہے۔
कुछ लोगों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों ही आंखों में बातें भी हुई, लेकिन किसी को कुछ कहने का यारा ना रहा। इस पर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो उस वक्त 8-9 साल के थे, उठकर कहा, या रसूलल्लाह, मैं हाजिर हूँ। अगरचे मुझको आशूबे चश्म है, मेरी टांगें पतली हैं और मैं घर में सबसे कम उम्र हूँ, ताहम मैं आपका साथ दूंगा। हाज़रीन ये सुनकर बेख्तियार मुस्कुरा दिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से मुखातिब होकर फरमाया, चचा जान, आप इसकी बात माना करें, जो कुछ ये कहा करे इसे सुना करें। ये सुनते ही सब बेख्तियार हंस पड़े और अबू तालिब ने तमस्खर करते हुए कहने लगे, देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तुम्हें कह दिया है कि आज से तुम अपने फ़र्जंद का हुक्म देखो तमस्खर करते हुए कहने लगे, देखो मोहम्मद ने तुम्हें कह दिया है कि आज से तुम अपने फ़र्जंद का हुक्म माना करो। अबू लहब ने अपनी बदनीयती की वजह से शोर मचाना शुरू कर दिया, लिहाजा ये दावत भी बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुक्म की तामील में सरापा अमल है, इसलिए चंद रोज़ बाद इन्होंने फिर इस तरह की दावत का बंदोबस्त किया और इसके अख्ताम पर अपने दादा की औलाद को ख़िताब करते हुए एक एक के नाम लेकर साफ साफ कहा, ए अब्बास, ए सफ़िया रसूल की फूफी, ए फ़ातिमा मोहम्मद की बेटी, तुम सब लोग आग के अज़ाब से अपने आप को बचाने की फ़िक्र करो। मैं खुदा की पकड़ से तुमको नहीं बचा सकता, अलबत्ता मेरे माल में से तुम लोग जो कुछ चाहो मांग सकते हो। अबू तालिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाया कर कहा, मैं दीन अब्दुल मुत्तलिब को नहीं छोड़ना चाहता, मगर जिस काम का तुमको हुक्म दिया गया है तुम उसे करो, मैं तुम्हारी हिमायत व हिफाजत करूँगा। अबू लहब इस पर तिलमिला उठा और चीख चीख कर कहने लगा, खुदा की कसम, ये बहुत बुरी बात है, उसका हाथ पकड़ो और कब्ल इसके कि दूसरे इसको पकड़े। अबू तालिब बोले, खुदा की कसम, हम इसकी हिफाजत करेंगे जब तक हमारी जान में जान है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम हक़ अपने अजीज़ों तक पहुँचा दिया और उन्होंने अपने रब के हुक्म की तामील पर नहायत एहसन तरीके से की है, लेकिन सिवाय अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किसी ने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया है, बल्कि सब सुम्मुम बुकमुन चले गए हैं। ताहम इतना ज़रूर हुआ है कि सामीन के दिलों में से एक ख़ास किस्म की किलबिलाहट सी शुरू हो गई है, गोया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनोखी बात कह दी है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस चीज़ का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है इसे हाँ के पुकारे कह दो। वे शिरक करने वालों को ज़रा परवाह ना करो और तुम्हारी तरफ से हम उन मजाक उड़ाने वालों की खबर लेने के लिए काफ़ी हैं जो अल्लाह के साथ किसी और को भी खुदा करार देते हैं। अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा, हमें मालूम है जो बातें ये लोग तुम पर बनाते हैं इनसे तुम्हारे दिल को सख्त कोफ्त होती है। उसका इलाज ये है कि अपने रब की हम्द के साथ इसकी तस्बीह करो, इसकी जराब में सजदा बजा लाओ और उससे आखिरी घड़ी तक अपने रब की बंदगी करते रहो जिसका आना यकीनी है। सूरह अल हिज्र आयत नंबर 94 to 99।